اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا چھایا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
ہماری قدر، ہماری خوشبختی، ہماری سعادت، ہمارے درمیان خطیب اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، شیخ الحدیث والتفسیر، استاد العلماء، کروڑوں سنیوں کی جان، ہماری شان، واجب الاحترام، عزت مآب حضرت علامہ الحاج پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرما ہے آج کی اس عظیم الشان سبیل المثال سنی کانفرنس میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کو میں حضرت علامہ مفتی محمد مظہر اقبال نورانی جلالی صاحب کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتے ہوئے نعرہ حضور میں بائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کوئی بھی حضور کا غلام خاموش نہ رہے، بلند آواز سے نعرہ لگوا دے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بعقیدت اہل السنہ والصلاة والسلام علی حبیبہ صاحب القرآن والسنہ وعلى آلہ واصحابہ فی کل حین ولمحہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام اور جامعہ صراط مستقیم شیر ربانی کے زیر اہتمام سالانہ سنی کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیر طریقت حضرت پیر سید محمد عبد الشکور شاہ صاحب رضوی زیدہ شرفہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔
جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے عظیم فاضل اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واگا ٹاؤن کے امیر خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد مظہر اقبال نورانی صاحب، آپ نے اپنے احباب بالخصوص غلامان شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ تمام حضرات کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ آج کی کانفرنس کے موضوع کے لحاظ سے ہمیں سن سنا کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت سٹیج پر کثیر تعداد میں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے فضلاء رونق افروز ہیں۔ حضرت مولانا مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطی پنجاب، اور حضرت مولانا محمد وقار احمد نقشبندی صاحب اسیر ناموس رسالت ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واگا ٹاؤن۔ آپ بھی رونق افروز ہیں۔ مفتی محمد نسیم احمد سیالوی صاحب، مولانا احمد رضا قصوری صاحب، مولانا خلیل احمد میروی صاحب، مولانا محمد اقبال جلالی صاحب، مولانا محمد عمر جلالی صاحب، مولانا محمد افضل اقبال جلالی صاحب، محمد ندیم جلالی صاحب، کثیر تعداد میں علماء کرام رونق افروز ہیں۔ اس حلقہ سے ہمارے صوبائی امیدوار چودھری شاہد محمود نمبردار صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ مولانا محمد رضا المصطفیٰ راضی صاحب کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے خطاب سماعت کیا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی ترجمان، مرکزی سیکرٹری اطلاعات میڈیا ایڈوائزر مولانا محمد جمیل بیگ جلالی صاحب، محمد افضل طیبی صاحب، یہ سارے حضرات اللہ کے فضل سے دین متین کے سپاہی ہیں جو دین کے محاذوں پر دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سنی کانفرنس 30 مارچ کو مینار پاکستان پر منعقد ہونے والی پاکستان زندہ باد کانفرنس اور 10ویں عقیدہ توحید سیمینار کی تیاریوں کے سلسلہ میں بھی انعقاد پذیر ہے۔ لفظ سنی کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وضاحت سارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ہر اہل سنت
جب وہ اہل سنت ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور شرائط کیا ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ کچھ حملے وہ ہوتے ہیں جو جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں لیکن جو نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہوتا ہے، اعتقادی سرحدوں پہ حملہ ہوتا ہے، اس کا بہت سے تھوڑے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور اکثر لوگ اس حملے میں یا تو زخمی ہو چکے ہوتے ہیں یا کئی مکمل طور پر ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ کر دیتا تو آج مجھے جہنم نہ جانا پڑتا۔ اس بنیاد پر روزانہ انسان کو اپنے عقیدے کی تلاشی لینا چاہیے اور جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہو فوراً توبہ کر کے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مستدرک للحاکم میں، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ یعنی اس حدیث سے میں صرف آپ کو عقیدے کی ایک غلطی بتانا چاہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ مہربانی کرتے ہوئے بتائی کہ اس سے بچ کے رہنا ورنہ ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ڈیرا لگا لے مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے، عجم سے عرب میں، عرب سے حرم میں، حرم سے پھر مسجد حرام میں، پھر مسجد حرام میں اتنا کعبے کے قریب کہ ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور وہ دن رات اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ کروڑوں تجلیات کعبے پہ برستی ہیں اور وہ ان نور کے جلووں میں زندگی بسر کر رہا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس کا ویزا کوئی 2-4 دن کا نہیں، ساری زندگی ہی وہاں اس کو رہنے کی اجازت ملی ہوئی ہے اور پھر وہ سستی بھی نہیں کر رہا، بڑا پابند ہے، راتوں کو بیداری میں، شب بیداری میں رات گزارتا ہے، سوتا نہیں، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مرا تو جہنم میں جا گرا، نہ اس کی نماز اسے بچا سکی، نہ اس کا روزہ اسے بچا سکا، نہ کعبے کا قرب، نہ کعبے کی تجلیات، نہ اس کی وہاں مانگی ہوئی دعائیں، سب کچھ رائے گاں چلا گیا۔ کیا بیماری تھی اس کو؟ پھر اس کے عقیدے میں ایک غلطی تھی، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ اس بغض کی بنیاد پر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھو کتنے اعمال صالحہ کتنی مشکل سے اس نے کیے، نہ اس نے دکان بنائی، نہ کاشتکاری کی، نہ کہیں دور رہا، بلکہ وہ کعبے کے سامنے دن رات بندگی کرتا رہا، لیکن نتیجہ جہنم نکلا، ساری زندگی برباد ہو گئی کہ اس کے عقیدے میں فتور تھا، اس کا عقیدہ اہل سنت نہیں تھا۔
وہ سنی نہیں تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، لیکن ان ساری چیزوں کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ مفتی کے فتوے پر نہیں، سرکار کے فرمان کے مطابق کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس واسطے کہ اس کے عقیدے میں یہ کمی تھی کہ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا۔ دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مستدرک للحاکم میں ہے۔ اب آپ نے یہ حدیث سن کے اپنی تلاشی بھی لینی ہے۔ سنی کانفرنس کا یہ مطلب ہے، اگر ایک بھی بندہ آج کی کانفرنس سن کے اپنی غلطی نوٹ کر کے توبہ کر لے اور جہنم سے بچ جائے تو کانفرنس کی ساری قیمت پوری ہو جائے گی۔ ایک بندے کی ہدایت پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی طرف بھیجا، فرمایا لَئِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ فرمایا اگر علی تلوار پہلے نہیں چلانی، پہلے تبلیغ کرنی ہے، اگر تمہاری تبلیغ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تو تجھے پوری دنیا کے خزانوں کے صدقے سے بڑا ثواب ملے گا۔ اتنا ایک بندے کو صحیح العقیدہ بنانے کا اجر ہے۔ اب دوسری حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک للحاکم میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، کہ رب ذوالجلال نے ازل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے حبیب کے منصب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا ہے۔ رب نے اپنے لیے مجھے چنا، اور سرکار فرماتے ہیں رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب دیکھو یعنی ادھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت ہے کہ سرکار کی نسل پاک ہے، اور صحابہ اگرچہ خاندان کوئی ہو، دنیا کے کسی کونے سے چل کے وہاں پہنچے ہوں، لیکن انہیں چنا رب ذوالجلال نے ہے۔ چناؤ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب یعنی رب جسے چن لے اس کو مسترد کون کر سکتا ہے؟ ہمارا چونکہ علم محدود ہے، ہمیں کل کا پتہ نہیں، ہم کسی کو ووٹ دے کے منتخب کریں جس سیٹ کے لیے ہو سکتا ہے وہ 4 دن کے بعد نااہل ثابت ہو اور وہ کام وہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے رب کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہ چپ کر، ہمارے رب کو ازل میں ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ کو پتا تھا کہ فلاں صحابی نے فلاں دن پیدا ہونا ہے، فلاں دن کلمہ پڑھنا ہے، پھر زندگی میں یہ کارنامے کرنے ہیں، تو رب سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تو آج اگر کسی صحابی پر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں رب کے علم پر تنقید کرتا ہے کہ معاذ اللہ رب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے دوست چنتا رہا ہے۔ اتنا بڑا حملہ ہے کہ رب کا بندہ رب کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں کسی ایک کے بارے میں بھی میری سوچ نہ رکھنا، یہ بات صحابہ تک نہیں رہے گی، بات رب تک پہنچے گی کہ جس نے ان کو چنا ہے۔ سرکار نے اگر خود بھی چناؤ کیا ہوتا تو پھر بھی ہمارے لیے دم مارنے کی مجال نہیں تھی کہ سرکار چنے کسی کو اور ہم ڈیگریڈ کریں، اور یہاں تو انتخاب ہی رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے منتخب کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، تو سرکار نے فرمایا
کہ اللہ نے ان میں سے میرے اسحار بنائے، میرے انصار بنائے، میرے وزراء بنائے، میرے خلفاء بنائے۔ تو پھر جو خلفاء راشدین ہیں یہ تو کئی طرح کا انتخاب باری ہے۔ بحیثیت صحابی بھی ان کو چنا، بحیثیت سسر 2 کو چنا، بحیثیت داماد 2 کو چنا، ان کو بحیثیت خلیفہ چنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن سبہم، جو صحابہ میں سے کسی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ کتنا نقصان ہوتا ہے بد اعتقادی کا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ جس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، جہاد بھی کیے، تبلیغیں بھی کی، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اگر صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں اس کی سوچ میلی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں، قیامت کے دن جب میدان معاشر میں لوگوں کے نیکیوں کے ڈھیر دیکھ کر تلاش کرے گا میرے روزوں کا ثواب کہاں ہے، میری نمازوں کے ثواب کا ڈھیر کہاں ہے، سرکار فرماتے ہیں اسے جواب ملے گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے اسے نماز کا ثواب نہیں ملتا، تیرا کوئی ثواب نہیں۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولے اس کو تبلیغ کا کوئی ثواب نہیں ملتا، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف زبان درازی کرے اس کے ہر کام پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب کسی کو اچانک یہ صورتحال کا سامنا ہو تو کتنا نہ تو نئی زندگی مل سکتی ہے کہ پھر میں دنیا میں جاؤں، پھر میں نئے سرے سے نمازیں پڑھوں، عقیدہ اپنا صحیح کر کے۔ تو اس دن شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ضروری ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور عقیدہ وہ رکھے جو رب نے حکم دیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو جس عقیدے کے اندر ظلم نہیں عدل ہے، جو عقیدہ بندے کی پوری عمر کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک منٹ جس عقیدے میں ضائع نہیں ہوتا، اس عقیدے کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ یعنی کتنا ضروری سبق ہے جو مولانا مظہر اقبال صاحب سنی کانفرنس کے عنوان سے یہاں انہوں نے مجھے بلایا کہ یہ سبق پڑھاؤ۔ وہ خود بھی پڑھاتے ہیں، سارے ہمارے علماء پڑھاتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے، یعنی اگر ایک ایک گن کے کہا جائے یہ چیز بھی نہ ہو، یہ چیز بھی نہ ہو عقیدے میں، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی خوبی ہو، یہ بھی خوبی ہو، تو ہو سکتا ہے 3-4 دن گننے میں لگ جائیں۔ لیکن اگر صرف ایک جملے میں کہہ دیا جائے کہ بندے کا عقیدہ اہل سنت ہو اور بندہ سنی ہو، تو پھر یہ ایک طویل مضمون سارے کا سارا 2 لفظوں میں بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب اس پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ، اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت میں کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں کہ عقیدے کے نقصان سے انسان کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہم سب کو دل عطا کیے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ سب کو دل، کوئی ایسا ہے جس کے سینے میں دل نہ ہو؟ سب کے دل ہے، اور اللہ نے کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ دل تھوڑے ہو گئے ہیں،
تو کچھ جو ہیں غریب لوگ ان کو سیکنڈ ہینڈ دے دے. نہیں، بچہ اگرچہ کاشانے میں پیدا ہو یا کٹیا میں، رب اس کو چمکتا دل عطا فرماتا ہے. یعنی اتنا چمکتا کہ جس پہ ایک داغ بھی نہ ہو، مکمل شائننگ دل رب ذوالجلال دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ دیتا بھی مفت ہے اور دیتا بھی چمکتا ہے. یہ دل جو ہے یہ رب دیتے وقت صرف مسلمانوں کے گھر جو پیدا ہوں ان کو ہی نہیں، جو کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں بچے انہیں بھی دیتا ہے. اور دیتے وقت رب ذوالجلال سب کو ہی ستھرے دیتا ہے. اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ہی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اگرچہ یہودی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، نصرانی کے گھر پیدا ہو، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رب پہلے دن ہی کالا دل کسی کو نہیں دیتا. اللہ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے. فطرت کا ترجمہ اسلام ہے اور فطرت کا ترجمہ اندرونی محاذ پر اہل سنت و جماعت ہے. کیونکہ آگے سرکار فرماتے ہیں اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں. اب اباہ یحودانی اور یونسرانی اور یمجسانی. رب نے یہودی نہیں پیدا کیا تھا، رب نے تو ستھرا دل دیا تھا. والدین کے پاس بیٹھا سب سے پہلے وہی استاد تھے اس کے، وہ یہودی تھے انہوں نے اسے یہودی بنا دیا، وہ نصرانی تھے انہوں نے نصرانی بنا دیا. اور اگر ان سے بچ گیا تو اگر بد عقیدہ استاد تھے، بد عقیدہ دوست تھے تو انہوں نے خراب کر دیا. رب ذوالجلال پہلے دن ہر بچے کو مسلم اور سنی دل عطا فرماتا ہے. اب یہ دل جب رب ذوالجلال نے تقسیم کیے تو ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، سکھوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہیں، نصارہ کے پاس بھی ہیں، منافقین کے پاس بھی ہیں اور ہم مسلمین کے پاس بھی. دل دیتے وقت دینے والے نے کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی کہ فلاں کو جو ہے وہ 2 نمبر دے دیے جائیں یا فلاں کو دل جو ہے وہ کوئی گھٹیا سا دے دیا جائے. رب نے سب کو، بچہ جہاں بھی پیدا ہو رہا ہے رب ذوالجلال نے ستھرے دل دیے. اب آگے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بندہ اسی دل کے ذریعے جنتی بن گیا ہے اور دوسرا اسی دل کے ذریعے جہنمی بن گیا ہے. یعنی دل کے استعمال میں فرق ہوا ہے اور دل کے استعمال کے لحاظ سے فرق بہت بڑا فرق ہے. اور یہ استعمال جب غلط ہوتا ہے تو پھر بندہ جہنم کے شعلوں میں جلتا ہے. اور دل کے استعمال کے صحیح طریقے کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اس کی مثال ایک سمجھیے، دل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے تعبیر کیا. ان للہ اوانی الا وہی القلوب. سرکار فرماتے ہیں جیسے لوگوں کے برتن ہوتے ہیں رب کے بھی برتن ہیں. اور رب کے برتن کون سے ہیں؟ فرمایا بندے کا دل یہ اللہ کا برتن ہے. اللہ کا برتن. رب نے اتنا پیار کیا بندے کو کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، ایک تو اپنی صورت پہ انسان کو پیدا کیا اور دوسرا پھر اپنا برتن اس کے سینے میں فٹ کر دیا. اب یہ برتن جو ہے رب سب کو خوبصورت اور جامع دیتا ہے. یعنی کوئی بھی برتن ایسا نہیں کہ جس میں کوئی سوراخ ہو نیچے، اس میں کچھ ڈالیں تو سارا نکل جائے، ایسا نہیں. برتن ہے اور برتن شیشے کا، بہت قیمتی شیشے کا برتن ہے اور اس میں کوئی دراڑ نہیں. رب نے وہ برتن تقسیم کر دیے. اب جو کافر ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ وہ برتن یوں استعمال کرتا ہے کہ جیسے بارش کی ضرورت ہو
قحط پڑا ہوا ہو، بارش نہ برستی ہو، اچانک بادل چھا جائیں اور لوگ اپنے اپنے برتن رکھیں کہ بارش برسے گی تو پانی تو مل نہیں رہا تو برتن میں اکٹھا ہو جائے گا. تو جب لوگوں نے برتن رکھے انہی میں سے ایک عقل مند ایسا بھی تھا جس نے اپنا الٹا رکھ دیا. تو بارش برسی تو جن کے سیدھے تھے سب کے بھر گئے، اور جس کا الٹا تھا اس کو ایک قطرہ بھی نہ ملا. تو اب بارش نے تو کوئی ناانصافی نہیں کی اور برتن میں بھی کوئی کمی نہیں، قصور تو برتن رکھنے والے کا ہے. اگر سیدھا رکھتا تو اس کا بھی بھر جاتا. تو 12 ربیع الاول شریف کو اس جہان پہ جو بارش برسی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم بن کر آئے، پھر بھی جو کافر رہ گئے تو اس میں سرکار کی رحمت نے تو کوئی ناانصافی معاذ اللہ نہیں کی. جو برتن رکھتا ہی الٹا ہے اس کا بھرے پھر کیسے؟ تو برتن بھی بالکل فرسٹ کلاس ہے، بارش بھی برسی ہے. یہ نہیں کہ اس جگہ کو بارش نے چھوڑ دیا ہو، بارش بھی برسی ہے لیکن بندہ بھی محروم رہ گیا کہ اس نے وہ برتن صحیح استعمال نہیں کیا. مومن یہ وہ ہے کہ جس نے برتن سیدھا رکھا ہوا ہے اور بارش برسی تو جل تھل ہو گئی، برتن جو ہے وہ بھر گیا. اب درمیان میں ایک ہے منافق. جس طرح کافر کو قطرہ بھی نہیں ملا ایسے ہی منافق کو بھی قطرہ نہیں ملا، لیکن اس کی کچھ مشابہت مومن کے ساتھ ہے اور کچھ کافر کے ساتھ ہے. برتن اس نے بھی یوں ہی سیدھا رکھا جیسے مومن نے سیدھا رکھا ہوا ہے، الٹا نہیں رکھا. منافق نے سیدھا رکھا، اس لحاظ سے مومنین سے مل رہا ہے کہ مومنوں کا برتن بھی سیدھا ہے، اس کا بھی سیدھا ہے. لیکن اس لحاظ سے کہ برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں اور بالکل خالی ہے، نتیجہ کے لحاظ سے کافر کے ساتھ ہے کہ جیسے کافر محروم رہا اور جہنمی بنا ایسے ہی منافق بھی محروم رہا اور جہنمی بنا. تو وہ سیدھا رکھ کے محروم کیوں رہا؟ تو منافقت اور بد اعتقادی وہ ٹھوکر ہے کہ جس سے قیمتی شیشے کے برتن میں درار پڑ جاتی ہے، داخل بہت کچھ ہوتا ہے ٹھہرتا کچھ بھی نہیں. یہ آزمائش بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی، تو پھر کس طرح جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو جس طرح میں نے حدیث پہلے بیان کی کہ کیوں جاتا ہے کہ جب بد اعتقادی آ جاتی ہے تو برتن کو درار پڑ جاتی ہے. اب آپ میں سے یہ بات تو ہر بندہ مانے گا، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ جس میں نیچے سوراخ ہو پیندے میں، اس میں جتنا ڈالتے جاؤ بالآخر تو سارا نکل ہی جانا ہے، اندر ٹھہرنی کچھ نہیں. تو منافقت جب عقیدے میں ہو، خامی جب عقیدے میں ہو تو نماز کا پانی بھی داخل ہوتا ہے، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اور برتن بھی سیدھا ہے چونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے منافق نے. لیکن نتیجے میں وہی ہے جو کافر کا نتیجہ ہے، وہ برتن الٹا رکھ کے محروم رہا، منافق سیدھا رکھ کے محروم رہا. اس بیس پر یہ کہ برتن بھرے اور اسی پہ بندے کی جان نکلے اور جنت جائے، اس طریقے کو اہل سنت کا طریقہ کہا جاتا ہے. تو برتن سیدھا ہو اور اس میں بد اعتقادی نہ آئے، سیدھا ہو اور ٹھوکر لگے اور ٹوٹا ہوا ہو تو پھر معاشر کے دن رزلٹ صفر ہو تو بندہ حیران رہ جائے. تو اس لیے سنی کانفرنس کا انعقاد ہم مختلف شہروں میں کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے برتن کو چیک کرتا رہے کہ کہیں
کوئی اس میں دراڑ تو نہیں پڑ گئی، اور برتن جب سلامت رہتا ہے تو پھر رب کا فضل اتنا ہوتا ہے، بندہ جب بھرتا ہے اس کو پھر بھی وہ بھرتا ہے، اور اگر کہیں ضرورت کے پیش نظر بھر بھر کے تھک کے سو جائے تو رب کا فضل خود ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اتنا اعتقاد کی درستگی کا اتنا فیض ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے رزلٹ بیان کیا تبوک کے غازیوں کا، اور ساتھ ہی کچھ صحابہ جو مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، پہنچے نہیں، بیماری کی وجہ سے معذور تھے، آپ نے ان کا رزلٹ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا ان بالمدینۃ قوما، مدینہ منورہ میں ایک قوم ایسی ہے، یعنی صحابہ، انہوں نے سفر بھی نہیں کیا، انہوں نے بھوک بھی برداشت نہیں کی، انہوں نے پیاس بھی برداشت نہیں کی۔ یہ تبوک کی جنگ ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنی جنگیں کی ان میں سے سب سے دور جا کے لڑی گئی یہ جنگ ہے، جس کے لیے بہت سی مشکلات تھیں۔ تو سرکار نے فرمایا ان صحابہ نے سفر بھی نہیں کیا، تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، انہوں نے کافر بھی نہیں مارے، اور ان کو کافروں کے ہاتھوں زخم بھی نہیں لگے، لیکن شرکونا وہم بالمدینہ، فرمایا رب نے ان کو تبوک کے غازیوں جیسا اجر عطا کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف وہم بالمدینہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا تو ان کو ضرور ہے، لیکن کیسے ملا، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا حبسہم العذر شارکون بحسن نیت، یہ دل کی جو کیفیت ہے اس پر سارا مدار ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال جانتا ہے، مجھے بھی ان کے دلوں کا پتہ ہے، یہ نہیں کہ بہانہ کر کے نہیں آئے، 100% تیار تھے، جب وقت آیا تو بیمار تھے، آ نہیں سکے، رب نے حسن نیت پر ہی ان کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ دیکھو گھر بیٹھے، کیونکہ اعتقاد صحیح تھا، تو دل کا عقیدہ صحیح ہونا اتنا بڑا انسان کے لیے، اتنا بڑا اس کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی مثالیں دی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمایا ایک بندہ مسافر ہو جائے، ضرورت کے پیش نظر اسے کہیں جانا پڑ گیا ہے، اب گھر وہ روزانہ مثال کے طور پر 50 نیک کام کرتا تھا دن رات میں، اور سفر کی وجہ سے وہ بہت سے نیک کام نہیں کر سکا چونکہ سفر میں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا رب اس کو مقیم ہوتے ہوئے جو گھر رہتے ہوئے وہ کام کرتا تھا، سفر کے سارے دنوں میں ہر دن پورا اتنا ہی ثواب عطا فرماتا رہے گا، چونکہ اس کا برتن سیدھا ہے اور اس میں دراڑ نہیں۔ وہ 50 کے 50 کام اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہ ہے مومن کی شان کہ عقیدہ صحیح ہو تو کتنا فائدہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ صحت کے دنوں میں جتنی نیکیاں کرتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیماروں کی عیادت کرتا ہے، کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، مثال کے طور پر روزانہ 100 نیک کام وہ کرتا تھا، اور خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، اب ایک بھی نہیں کر سکتا، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اس کو بیماری کے دنوں میں روزانہ 100 کے 100 نیک کاموں کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو مومن کی پانچوں گھی میں ہے،
یہ صحیح البدن ہو پھر بھی، یہ بیمار ہو جائے پھر بھی، یعنی بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بندے کو یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ اگر میں اچانک خدا نخواستہ بیمار ہو جاؤں تو میرا شیڈول نیکیوں والا بھرپور ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر مجھے 2-3 نیکیوں کا ثواب ملے بیماری میں۔ اگر میں روزانہ 100 کرتا ہوں گا تو 100 ہی روزانہ مجھے ملتا رہے گا ان کا ثواب۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ جب بندہ صحیح العقیدہ ہے تو نیکی کرتا ہے پھر بھی برتن بھرتا رہتا ہے، نہیں کرتا تو پھر بھی، یعنی نہیں کرنے سے مطلب یہ ہے سرکش باغی نہیں بنتا رب کا، لیکن کوئی ایسا عارضہ آ جاتا ہے وہ نہیں کر سکا، سو گیا ہے کسی تھکاوٹ کے بعد، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوم الصائم تسبیح، روزے دار کا سو جانا بھی ذکر ہے۔ الصائم یسبح عظامہ، روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ کتنا فائدہ ہے صحیح العقیدہ ہونے کا۔ اور دوسری طرف وہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، چوٹی کا ایک عمل، بہت بڑا عمل جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، ایک شخص نے کیا لیکن اندر سے بیمار تھا، دراڑ تھی، تو سرکار نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ سیدھا جہنم میں گیا۔ حنین کی جنگ، صحابہ کے فرنٹ لائن میں جو پہلے نمبر کے مجاہد کفار سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہیں صف بنا کر، ان میں ایک بندہ جس کا نام قزمان ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ سرکار دلوں کے بھید جانتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو تعجب بڑا ہوا، لیکن تسلیم کیا کہ سرکار فرما رہے ہیں۔ تعجب اس لیے ہوا کہ یہ تو ہے میدان جہاد، تو منافق تو جہاد سے ڈرتا ہے، وہ تو جہاد پہ آتا ہی نہیں۔ اگر یہ بندہ کھوٹا ہوتا تو پھر موت کے وقت تو ہمارے ساتھ نہ نکلتا، یہ تو جب مرنے کا موقع ہے پتہ نہیں بچ کے جائیں گے یا نہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ سرکار کی بات تو یعنی سب کا خیال یقین تھا سچی ہے، لیکن یہ خیال تھا کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ بھاگ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پچھلی صفوں میں چھپ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب لڑائی ہوئی وہ پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھا، لا یدعو شاذ ولا فاذ، اس نے آگے بڑھ کر کافروں پہ حملے کیے، جو بھی کافر اس کے ہتھے چڑھا ہے اس نے سر ضرور اتارا ہے۔ تھا خود بھی کافر جہنمی اور کافروں کو ہی مار رہا تھا، یوں لڑتے لڑتے اس کو کافروں کے ہاتھوں زخم ہو گئے، زخمی ہوا تو کچھ دیر کے بعد خبر آ گئی کہ وہ تو دنیا سے چل بسا ہے۔ اب بظاہر اس کی نشانیاں غازیوں والی، شہیدوں والی، لیکن سرکار باطن جانتے ہیں۔ بتایا گیا وہ شخص اتنا لڑا اتنا لڑا اتنا لڑا، اس نے اتنے کافر مارے، کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا، اب دنیا سے چل بسا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھو، فرما الی النار، سیدھا جہنم میں جا گرا۔ اب دیکھو بظاہر عمل کتنا مشکل ہے، جہاد میں آنا، فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونا، پھر کافروں کو مارنا، پھر ان کے ہاتھوں زخمی بھی ہو جانا، عمل کے لحاظ سے عمل کتنا چوٹی کا ہے، مگر دراڑ دیکھنا کہ سرکار فرماتے ہیں اس کے برتن میں ایک قطرہ بھی نیکی کا نہیں کسے جنت بھیجا جائے، یہ جہنمی ہے۔ اب کادا بعض المسلمین ان یرتابا، مسلم شریف میں ہے کہ اتنی سیریس صورتحال بن گئی کہ کچھ صحابہ قریب تھا کہ انہیں اس بندے کے مسئلے پر سرکار کے فیصلے کے بارے میں شک ہو جاتا، ابھی ہوا کسی کو نہیں تھا، لیکن اگر پردہ نہ ہٹتا تو دل میں یہ بات آتی کہ اسلام کے لیے ایک بندہ جان دے رہا ہے
اور وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ ابھی شک ہوا کسی کو نہیں تھا کہ اتنے میں ایک صحابی دور سے دوڑتے آئے اور نعرہ رسالت لگایا، کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم تھکے نہیں ہیں یار، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، تیرے نام کی خاطر میری جان بھی حاضر، تیرے دین کی خاطر میری جان بھی حاضر۔ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا چھایا 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 چھایا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑی کوشش سے دور سے آ کر میرا صحابی اس وقت یہ نعرہ لگا رہا ہے، تو یہ تو پہلے بھی مجھے رسول مانتا ہے، اب اس بات کے اعلان کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جو غیب کی خبر دی تھی فلاں بندے کے بارے میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، جس طرح کہ یہ اخباری رپورٹر کہ دوسرے جہاد کرتے رہے، میں نوٹ کرتا رہا ہوں کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جہنمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے کافر مارے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں وہ کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں وہ سیدھا جہنم میں گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جاتا دیکھا ہے۔ کیسے؟ جب اس کے اندر تھی منافقت، کافروں کو مارنا اس کی ایک مجبوری تھی کہ جب کبھی، یعنی اسے یہ تو پتا نہیں تھا کہ میں نے مر جانا ہے، کہ جب کبھی کہیں منافقت کا الزام مجھ پہ لگے گا تو میں کہوں گا میں بھی منافق ہوں جس نے اتنا جہاد کیا، اتنا کافر مارے۔ مگر جب اس کو زخم لگے تو مومن تو ایسے زخم سے لذت محسوس کرتا ہے۔ صحابہ کو 80 90 زخم لگ جاتے تھے تو اپنا چلو بھر کے خون کا چہرے پہ مل کے کہتے تھے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایمان کا زخم ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ منافقت والا ہے۔ اب منافق سے برداشت نہیں ہو رہا درد، ادھر تو مومن جو ہے اس کو تو لذت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے دین کی وجہ سے یہ زخم لگا ہے۔ اب جس وقت اس نے زخموں نے اس کو نڈھال کر لیا، اس نے فیصلہ کر لیا یوں درد میں جینے سے تو مر جانا اچھا ہے۔ لہذا صحابی کہتے ہیں یہ خیمے میں داخل ہوا، اس نے اپنی تلوار کی نوک اوپر کی اور دستی زمین پہ رکھ کے اپنا سینہ اس نے تلوار کی نوک پہ رکھا اور اپنا وزن اوپر ڈالا۔ اس نے خودکشی کی، میں نے اس کو حرام کی موت مرتے دیکھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں سچی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ صورتحال میں جو مثال دینا چاہتا ہوں کہ عمل میں تو بظاہر چوٹی کا عمل تھا کہ اسلام کے لیے سفر کر کے میدان جنگ میں جانا، فرنٹ لائن پہ لڑنا، کافر مارنا، ان کا تو زخمی ہونا، یہ ساری چیزیں، لیکن جنت نہیں ملی، جہنم میں گیا کہ دل کا برتن جو ہے اس میں منافقت کی بد اعتقادی کی دراڑ تھی، تو سب کچھ جہاد کا پانی بھی نکل گیا، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں جیتے ہوئے روزانہ اپنی تلاشی ضروری ہے کہ عقیدہ کوئی اللہ کی ذات کے لحاظ سے جو عقیدہ ہے وہ تو ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی شان رسالت کے لحاظ سے جو عقیدہ ہے اس میں تو معاذ اللہ کوئی خرابی نہیں آئی۔ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں عقیدہ ہے
وہ تو سلامت ہے. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں عقیدہ ہے وہ محفوظ ہے. اولیاء کرام کے بارے میں عقیدہ اور تقدیر کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے دن کے بارے میں عقیدہ، یہ ساری چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی خراب ہو جائے تو ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال صحیح مسلم سے یہ بھی میں دیتا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے ہی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، زیادہ دور کی بات نہیں تھی کہ بصرہ میں جو عراق کا شہر ہے وہاں ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا ہم سب کچھ مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ قدرہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ. معاذ اللہ کہنے لگے یہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے. تم جو کہتے ہو کہ رب نے ازل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. معاذ اللہ کہنے لگے کام ہوتا ہے تو پھر ہی رب کو بھی پتہ چلتا ہے. یہ انہوں نے تقدیر کے مسئلے پر نئی سوچ بنا لی. کلمہ یہی پڑھتے تھے مسلمانوں والا، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، یہی کلمہ پڑھتے تھے، قرآن یہی پڑھتے تھے، لیکن عقائد میں سے ایک عقیدے میں پھسل گئے. اب جب یہ صورتحال نئی نہیں بنی، اب تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کتنے بد عقیدہ ٹولے بن گئے. اس وقت یہ بالکل نئی ورائٹی تھی مسلمانوں کے اندر کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اتنا یہ نہیں مانتے. تو بصرہ کے لوگ آئے حج پر، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ ابن عمر تم تو صحابی ہو، ہمیں رہنمائی کرو کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، باقی سب کچھ صحیح ہے، صرف تقدیر کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں تقدیر ہم سے نہیں مانی جاتی، معاذ اللہ، ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا لو ان لأحدهم مثل ملء الارض ذهبا ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر. فرمایا پہلے نمبر پہ تو نے کہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کہیں تقریر کرتے میرا حوالہ نہ دے کہ ہمارا رابطہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، وہ کفار ہیں. قیامت کے دن اگر یہ ٹولہ جنہوں نے ایک عقیدے میں غلطی کر لی ہے، اور اگر قیامت کے دن ان کے پاس اتنا سونا ہو کہ جس سے ساری زمین بھر جائے، اب تصور کرو ایکڑ بھی سونے کا بھرنا تو بڑا مشکل ہے، ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، اتنا سونا لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں، رب وہ جو تقدیر کے مسئلے پر ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس کے فدیہ کفارہ کے طور پر یہ سونا ہم پیش کرتے ہیں تو ہماری وہ غلطی بخش دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا رب فرمائے گا بہت تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو اس عقیدے کا، اتنے میں یہ غلطی نہیں بخشی جاتی. یہ دنیا میں تقدیر پہ ایمان رکھنا تھا تو پھر آج جنت میں جانا تھا، اس وقت تم نے تقدیر کا انکار کیا اور آج یہ سونا دے کے تم بچنا چاہتے ہو تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھو ایک مومن پھر مالدار کتنا ہے کہ جس کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ اتنا قیمتی ہے، ایک عقیدہ کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، تو پھر بھی مومن کے ایک عقیدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو مومن کے سارے عقیدوں کا مقابلہ امریکہ جیسی کروڑ حکومتیں بھی نہیں کر سکتی. کہ ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا نادار مومن وہ اتنا مالدار ہے. ٹھیک ہے دنیا میں آج کرنسی نہیں چل رہی لیکن قیامت کا دن بھی تو آنا ہے کہ اس کے دل میں جو نور ایمان ہے، امریکہ جیسی ہزاروں حکومتیں اس ایک مومن کے عقیدے کے برابر مالیت کے ذخائر نہیں رکھتی. رب نے اتنا زیادہ مالدار بندہ مومن کو بنایا ہے. تو یہ عقائد محفوظ رکھنا اس کے لیے ٹائٹل ہے اہل سنت کا.
چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے۔ اہل سنت، جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی جو ہوگا اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ الناجیہ من الناجیہ، کون نجات والے ہوں گے 73 میں سے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اس پر ہم نے ایک سنی سیمینار بھی کیا، اس میں دلائل تفصیل سے پیش کیے ہیں۔ تو یہ سرکار کی زبان سے نکلا، کیوں نکلا؟ کہ اسلام کی چھتری کے نیچے 2 نمبر لوگ بھی داخل ہو گئے، جو جس طرح میں نے مثالیں پیش کی، تو کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھ رہے تھے، تو ان سے پہچان چاہیے کہ ہم وہ ٹولہ نہیں ہیں جو تقدیر نہ مانے، ہم وہ ٹولہ نہیں ہیں جو رافضی ہوں، خارجی ہوں، جبریہ ہوں، قدریہ ہوں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ تو اسلام کے بعد دوسری پہچان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت ہمارے لیے لازمی قرار دی۔ ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، نصارہ کے بارے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ ساری صدیوں میں اس ٹائٹل پر تبلیغ کی کہ عقیدہ صحیح کرو اور پھر عمل ضروری ہے، عمل کی چھٹی نہیں ہے، لیکن پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے۔ ایک بات کر کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا، یہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جس سلسلہ سے وابستہ ہے وہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، اور مجدد الفسانی جن کی سوچ پر 2 قومی نظریے کی روشنی میں صدیوں کے جہاد کے بعد پاکستان بنا، انہوں نے لکھا کہ اپنے عظیم پیشواؤں میں سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرا رحمہ اللہ تعالی کا وہ فرمایا کرتے تھے، اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنن، یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، بحقیقت مارا بعقید اہل سنت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دانم۔ کہا اگر لوگ میری فضیلتیں بیان کریں، میری کرامتیں بیان کریں، میری شانیں بیان کریں، مجھے ولی کہیں، غوث قطب کہیں، لیکن میرا تعارف یہ نہ کرائیں کہ عبید اللہ حرار سنی ہے، تو کہتے ہیں میں سمجھوں گا جز خرابی ہیچ نمی دانم، کہ سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ مجھے ولی تو کہا ہے لیکن چونکہ سنی نہیں کہا۔ اور دوسری طرف وگر جمی خرابی ہا برما جمع کنن و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ سازن باقی نہ دارم، کہتے ہیں اگر کوئی ہر عیب میری طرف منسوب کرتا جائے، حالانکہ نہیں، ان کی ذات میں وہ خرابی، وہ کہتا ہے یہ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ہر عیب گن کے گالی نکال کے آخر میں کہتا ہے لیکن سنی پکے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں میں سمجھوں گا میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا ہے سنی ہونا اور سنی کہلوانا، سنی جینا، سنی مرنا۔ اور امام احمد بن حنبل نے طبقات حنابلہ میں آپ کا یہ قول موجود ہے، یہ تو واضح ہے کہ نماز، روزہ، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ یہ جو سنی ہونا، جنتی ہونا ہے نا، اس کا مطلب ہے عقیدے کے پیپر میں اس سے پاس ہوگا، لیکن نماز کا تو علیحدہ پیپر ہے، روزے کا علیحدہ ہے، حج کا علیحدہ ہے، مگر جو عقیدے کے پیپر میں پاس ہوا تو پھر نماز کا پیپر دیکھا جائے گا، اور اگر عقیدے میں ہی فیل ہو گیا تو کوئی نماز روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو پہلا پیپر عقیدے کا وہ اہل سنت کے مسلک کی وجہ سے ہے، اس میں کامیابی، اور آگے نماز، روزہ، ہر چیز لازم ہے جو ہمیں شریعت کا حکم ہے۔ لیکن نمازوں کی کمی، روزے کی کمی، حج کی کمی، اس کے پورے ہو جانے کے ذرائع مل سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں جو فیل ہوگا وہ پاس نہیں ہو سکے گا۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ اور
ادھر شفاعت ہو جائے گی، رب ویسے بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قبر رجل من اہل سنت، قبر اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بندہ سنی عقیدے کا ہو، اگرچہ فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، گنہگار، عقیدے میں کلیئر ہے، بندہ سنی عقیدے کا ہو اگرچہ فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کہنے لگے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ تو اگر نیک ہوگا تو پھر کیا مقام ہوگا؟ یہ عقیدے کی وجہ سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ اور دوسری طرف کہنے لگے قبر اہل البدعۃ من الزہاد حفرۃ من حفر النار، کہ بندہ بد عقیدہ ہو، چوٹی کا عابد و زاہد ہو، امام احمد بن حنبل کہنے لگے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ تو اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم رہنا، علماء اہل سنت سے وابستہ رہ کر پوچھتے رہنا، یہ ضروری ہے تاکہ عقیدہ محفوظ رہے۔ اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ 30 مارچ کو مینار پاکستان پر تاریخ ساز کانفرنس، عقیدہ توحید سیمینار اور پاکستان زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پہلے بھی ہر سال قافلوں کی شکل میں آپ شاہ صاحب کی قیادت میں، نورانی صاحب کی قیادت میں پہنچتے ہو، اس سال بھی بھرپور طریقے سے، کیونکہ تحفظ پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے مقابلے میں احادیث رسول علیہ السلام میں جو لائحہ عمل دیا گیا ہے اس کی وضاحت کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ تمام حضرات نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان